الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. مشہور قول کے مطابق رجب ہی کے مہینے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک اہم معجزہ معراج شریف کی صورت میں عطا فرمایا تھا. یہ معراج شریف مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفر اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کے سفر اور اللہ کے حضور حاضری اور گفت و شنید اور بعض صحابہ کرام کی روایات کے مطابق دیدار الہی اور جنت و جہنم کے مشاہدے اور پھر وہاں سے مسجد حرام تک واپسی کا جو مکمل سفر ہے یہ معراج شریف کہلاتا ہے. اور دنیا کی تاریخ کا طویل ترین سفر اور مختصر وقت میں کیا جانے والا سفر ہے. مختصر وقتوں میں اور اتنا طویل ترین سفر کا آج تک کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکا اور قیامت تک یہ ریکارڈ ٹوٹے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ ریکارڈ تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دیا ہے. معراج شریف کے واقعی کے موقع پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والے پوری ملت اسلامیہ کو اللہ رب العزت نے نماز جیسی اہم ترین اور افضل ترین عبادت کا تحفہ عطا فرمایا تھا، گفٹ پیش کی گئی تھی. لیکن افسوس کی بات ہے اور کیا ہی عجیب و غریب مناسبت ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں بعض اسلامی ممالک میں اور وہ حکمراں جو مسلم کہلاتے ہیں انہوں نے مساجد میں نماز با جماعت پر بینڈ لگا دیا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. اصل میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے بارے میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، بہت جلد گھبرا جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. جب کوئی خوشی کی چیز حاصل ہوتی ہے یا خوشی کی چیز کافی انتظار کے بعد حاصل ہوتی ہے تو انسان اس کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینے کے انتظار کے بعد آتا ہے. سب لوگ جانتے ہیں 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، ایک مہینہ خود رمضان کا مہینہ. 11 مہینے شوال سے لے کر شعبان تک انتظار کرتے ہیں تمام مسلمان. اور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو
تمام مسلمان مسجدوں کی طرف دوڑاتے ہیں، لیکن اسی مبارک مہینے میں بہت سے مسلمانوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے عشرے میں آپ کو بھیڑ نظر آتی ہے، دوسرے عشرے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تیسرے عشرے میں اور زیادہ کم ہو جاتی ہے اور مارکیٹنگ کی نظر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت میں پہلے عشرے کے مقابلے میں دوسرے عشرے کی فضیلت زیادہ ہے اور دوسرے کے مقابلے میں تیسرے کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن یہ مسلمان فضیلت کو نہیں دیکھ رہا ہے، بس ایک چاہت کی بنیاد پر پہلے عشرے میں تو آیا، دوسرے میں ہلو کم، تیسرے میں اور کم۔ ایسے ہی انسانوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو شروع میں وہ بہت گھبراتا ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے کہ اب جیسے اسی مصیبت اور پریشانی میں ہم مر جانے والے ہیں۔ پھر جیسے جیسے وہ تکلیف مصیبت پرانی ہو جاتی ہے تو اگرچہ وہ تکلیف باقی رہتی ہے، مصیبت اور پریشانی باقی رہتی ہے، لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں ملیریا کی وجہ سے سالانہ 5 لاکھ لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 5 لاکھ لوگ پوری دنیا میں ملیریا کی وجہ سے۔ ماہانہ اوسطاً 41,666 لوگ ملیریا کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس، ابھی 2 دن پہلے تک کی سروے رپورٹ کے مطابق 7,161 لوگ مرے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے۔ کتنے؟ 7,161۔ اب بتائیے ملیریا کی وجہ سے ماہانہ اوسطاً 41,666 لوگ مر رہے ہیں اور کورونا وائرس کی وجہ سے 2 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور صرف کتنے مرے؟ 7,161۔ لیکن دنیا کی توجہ ملیریا کی طرف نہیں ہے، ملیریا سے بچانے کی تدبیریں اختیار نہیں کر رہے ہیں اور کورونا وائرس کی فکریں ستا رہی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ملیریا سن کر کانا پک گئے اور یہ کورونا وائرس ایک نئی آواز ہے۔ ملیریا کے بارے میں دوائیں دریافت ہو چکی ہیں، کورونا وائرس کے بارے میں دوائیں دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ ملیریا کے سلسلے میں بھی دعائیں موجود ہیں اور کورونا وائرس کے سلسلے میں بھی دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بیماریاں 2 طریقے کی ہوتی ہیں۔ بعض بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو پٹتی نہیں ہیں، ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی، اور بعض بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ لیکن جو بیماریاں ایک ہی دوسرے کو لگتی ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر لگتی ہیں، خود سے نہیں پٹ جاتی۔ اللہ چاہتے ہیں تو وہ بیماری متعدی ہوتی ہے، دوسرے کو لگتی ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں تو نہیں لگتی ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے ایک آدمی بیمار آدمی سے ملتا ہے اور فوراً وہ بیماری اٹیک کر جاتی ہے، اور ایک آدمی تیمارداری میں لگا رہتا ہے لیکن اس پر وہ بیماری اٹیک نہیں کرتی۔ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو بیماری لگتی ہے، نہیں مرضی ہوتی ہے تو نہیں لگتی ہے۔ تو بیماری بعض متعدی ہوتی ہے اور بعض بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام نامی بیماری کے بارے میں یہ فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ تم جس طرح شیر سے بھاگتے ہو اور شیر سے دوری اختیار کیے رہتے ہو ویسے مجذوم سے دوری اختیار کرو۔ کس نے فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو وہاں بھی وہی مطلب ہے، یہ جذام کی جو بیماری ہے
یہ پٹتی ہے، ایک ہی دوسرے کو لگتی ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ خود جسام وہ بیماری خود سے چاہے کہ ہم پھیلے تو ایسا نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تو پھیلے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں پھیلے گی۔ مجموع الزوائد حدیث شریف کی کتاب ہے۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مجذومین کو بار بار مت دیکھا کرو، جو لوگ جذام کی بیماری میں مبتلا ہوں ان کو بار بار مت دیکھا کرو۔ اور آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجذومین سے، جذام کی بیماری والوں سے ملاقات کرو اور ان سے بات کرو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نیزہ کا لفظ استعمال کیا، ایک نیزہ 12 بالش کا ہوتا ہے۔ کتنے کا؟ 12 بالش کا ایک نیزہ ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجذومین سے، جذام کی بیماری والے سے جب بات کی جائے گی تو 12 بالش کا فاصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک وفد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ جو وفد آیا تھا، وہ جو جماعت آئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت ہونے کے لیے آئی تھی۔ اس وفد میں، اس جماعت میں، اس قافلے میں ایک آدمی مجذوم تھا، اس کو جذام کی بیماری تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جتنے لوگ بیمار نہیں تھے سب نے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ جو مجذوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے تم سے غائبانہ بیعت لے لی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ میں نے تم سے غائبانہ بیعت لے لی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ ساری روایات یہ بتاتی ہیں اور ملت اسلامیہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ کورونا وائرس کے بارے میں بھی یہی بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ پھیلنے والی بیماری ہے، ایک کی دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے، لہذا اس بیماری سے بچنے کے لیے بھی اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت میں وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ ایک احتیاطی تدبیر یہ بتائی جا رہی ہے کہ مجمع اکٹھا نہ ہو زیادہ لوگوں کا، اور زیادہ دیر تک لوگ ایک ساتھ نہ بیٹھیں، یہ بھی ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ یہ تدبیر بھی ہماری شریعت میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے معمولات کو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز آ کر مسجد میں ادا فرماتے تھے، اور فرض نماز سے پہلے کی اور بعد کی سنتیں اور نفل نماز گھر میں ادا فرماتے تھے، اور فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نفل نماز گھر میں ادا کرنا مسجد نبوی میں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ نفل نماز اور سنت نماز گھر میں پڑھنا مسجد نبوی میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ایک تدبیر موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حجرہ مبارکہ سے وضو کر کے تشریف لاتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم عنایت فرماتے تھے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا جو بندہ مومن گھر سے وضو کر کے مسجد جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لہذا ہم گھر سے وضو کر کے اور گھر میں سنت اور نفل نماز جو بھی ہو فرض سے پہلے کی وہ پڑھ کر مسجد آئیں، مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، پھر چلے جائیں اپنی اپنی آفسوں میں، اپنے اپنے گھروں میں سنت اور نفل نمازیں پڑھ لیں۔ یہ ساری تدبیریں آج سے 1400 سال پہلے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی۔
وبا اس زمانے میں پھیلی تھی جس کو طاعون کہا جاتا ہے۔ طاعون کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر والے وہاں نہ جائیں۔ وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر والے وہاں نہ جائیں۔ باہر والے وہاں نہ جائیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک متعدی مرض ہے۔ باہر والے اندر جائیں گے، ممکن ہے وہ بیماری لگ جائے تو ہو سکتا ہے عقیدہ خراب ہو جائے، اور اندر والے باہر نہ جائیں کیوں؟ اس لیے کہ اندر کے سارے صحت مند لوگ باہر چلے جائیں گے تو پھر اندر تو وہ بیمار لوگ بچ جائیں گے، ان کی مزاج کرسی والا کون ہوگا؟ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ فیصلہ عنایت فرمایا کہ باہر والے اس علاقے میں نہ جائیں جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہو، اور جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں کے صحت مند لوگ یا بیمار لوگ باہر نہ نکلیں۔ تو یہ طاعون کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں طاعون کی وبا پھیلی، اور وبا اتنی خطرناک تھی کہ سیرت نگاروں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ انسانی آبادی کا 1/4 حصہ صرف زندہ بچا تھا، 1/4 حصہ صرف زندہ بچا تھا، اور 3/4 لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس وبا کی وجہ سے، طاعون کی وجہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 83 اولاد اسی طاعون کی وبا میں جام شہادت نوش فرما گئی، طاعون۔ لیکن یہ جو طاعون کی وبا پھیلی یا اس کے بعد جس زمانے میں بھی اس طرح کی وبا پھیلی، کسی بھی زمانے میں تاریخ میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ مسجد میں نماز با جماعت پر بینڈ لگاؤ، مسجد میں نماز با جماعت پر بینڈ لگا ہو اور مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر پابندی کسی مسلم حاکم نے وبا کی وجہ سے لگائی ہو، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہمارے مسلم حکمرانوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے مسجدوں میں لاک ڈلوا دیا اور نماز با جماعت پر پابندی لگا دی، اور دوسری طرف وہ ملک ہے جو کورونا وائرس کا مرکز ہے، جس کو ہم لوگ چین کہتے ہیں، چین ہی سے کورونا وائرس شروع ہوا ہے۔ چین کے جو حکمراں ہیں اس نے اسلام اور مسلم دشمنی کی بنیاد پر چین میں بہت سی مسجدوں میں لاک ڈلوا دیا تھا، لیکن کورونا وائرس کے بعد چین کے صدر نے ان مسجدوں سے لاک کھلوایا، اور یہ نیوز آپ لوگ تک پہنچی ہوگی کہ مساجد کے ائمہ کرام سے چین کے صدر نے ملاقات کی اور ریکویسٹ کیا، درخواست کی کہ آپ نمازیں پڑھیں اور نماز میں ملک کے لیے دعا کریں۔ تو ایک چین کا صدر ہے، اسلام سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نماز آفتوں کو دور کرتی ہے، مصیبتوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو اس غیر مسلم، اس ملحد صدر نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ آپ لوگ آئیں اور مسجدوں میں نماز پڑھیں اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ اور ہمارے مسلم حکمراں ہیں کہ دنیا کی محبت اس طرح دل میں سما گئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایک وہم کی بنیاد پر، صرف اور صرف اندیشے کی بنیاد پر مسجدوں کو مقفل کر دیا اور نماز با جماعت پر پابندی لگا دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی
بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی اہم واقعہ پیش آتا، کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے، مسجد میں جمع ہو جاتے۔ کیوں؟ نماز کے لیے۔ نماز اس مصیبت کا خاتمہ کر دے گی اس وجہ سے۔ اور نماز باجماعت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس فضیلت کا آپ اندازہ لگانے کے لیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 644 644 کا مطالعہ کیجئے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور ان لکڑیوں میں آگ لگائی جائے، اور پھر میں کسی کو اپنا نائب بنا دوں کہ وہ مسجد میں میری جگہ پر امامت کرے، اور میں جاؤں اور دیکھوں کہ کون لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجدوں میں حاضر نہیں ہوئے، ان تمام کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان تمام کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، یہ میرا دل چاہتا ہے۔ نماز با جماعت کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 664 ہے۔ اما جان فرماتی ہیں کہ آخری یعنی علالت کے زمانے میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نیابت سونپ دی کہ میری جگہ پر آپ نماز پڑھائیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ چاہتے ہوئے سرکار کے حکم کے مطابق نیابت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا اپنے اندر کی اب کچھ قوت ہے، کچھ طاقت ہے، تو اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے گھر سے باہر نکلے۔ کس لیے؟ نماز با جماعت کے لیے۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انی انظر رجلیہ، گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پیر کمزوری کی وجہ سے، درد اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے زمین پر رکھے نہیں جا رہے ہیں، ٹکنے نہیں پا رہے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز با جماعت ادا فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریشانی میں اور کتنی تکلیف میں رہے ہوں گے، لیکن نماز با جماعت کا کس قدر اہتمام کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد تشریف لے گئے اور پیر بھی زمین پر ٹک نہیں پا رہے ہیں، اتنی تکلیف، لیکن پھر بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ گھر میں آپ اگر نماز پڑھیں گے، تنہا پڑھیں گے، تو جتنا ثواب ملے گا 27 گنا زیادہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ملے گا۔ اور جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جس کو ہم جامع مسجد کہتے ہیں، اس مسجد میں وہی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اس 27 کو 500 سے ملٹیپلائی کر دیجیے، یعنی اتنا ثواب اللہ رب العزت نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی بنیاد پر عنایت فرماتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نماز با جماعت کی اتنی زیادہ فضیلت اور نماز تکلیفوں پریشانیوں کا خاتمہ کرنے والی عبادت، اس عبادت کو ہم محض ایک وہم کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ کیا مسجدوں میں نماز با جماعت پر اگر پابندی لگائی جائے گی تو دنیا کی اور مصروفیات
ہے نہیں ہے؟ ٹرینوں میں سفر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بسوں میں سفر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ مسلم حکمراں بھی اس کا جواب دیں۔ انہوں نے نماز با جماعت جو صرف 7 سے 8 منٹ یا 10 منٹ کا عمل ہے، بلکہ فقہا نے تو اجازت دی ہے کہ ناگہانی حالت کی بنیاد پر اس کو اور شارٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو اور مختصر کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ لی جائے گی، مثلا فجر کی نماز میں لمبی سورت پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن جماعت کی سنت ہماری نہ چھوٹے، اور تو ناگہانی مصیبت کی بنیاد پر مختصر سی 2 سورتیں پڑھ کر کی جماعت کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو جماعت اگر مختصر سورت ہم پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں گے، 5 منٹ میں نماز با جماعت کمپلیٹ ہو سکتی ہے۔ تو 5 منٹ ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی اور گھنٹوں گھنٹوں شاپنگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے جو حکمراں ہیں ان کے اندر لاکھ خامیاں ہوں، لیکن جس طرح اپنے مسلم حکمرانوں نے فرمان جاری کیا، حکم نامہ جاری کیا، ہمارے ملک کے حکمرانوں نے فرمان جاری نہیں کیا اور حکم نہیں دیا، بلکہ اخبارات میں آیا ریکویسٹ کیا، کیا درخواست کی کہ مذہبی رہنماؤں سے یہ درخواست کی جاتی ہے۔ آج سلطان بازار پی ایس کے سرکل صاحب آئے، میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، بڑے ادب احترام کے ساتھ، حالانکہ غیر مسلم ہیں، بڑے ادب احترام کے ساتھ کہا کہ آپ لوگوں کو عبادت سے نہیں روکا جا رہا ہے، وہ انگلش کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن اتنی درخواست ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ ذرا فاصلے بنائے رکھیں اور ہاتھ وغیرہ دھونے کا اہتمام کریں اور ذرا مجمع ایک جگہ زیادہ اکٹھا نہ ہو۔ تو ہمارے غیر مسلم لوگ، ان کو اتنا خیال ہماری عبادت کا، نماز کا، اور وہ نمازیوں سے بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو مسجدوں کے گیٹ کے باہر غیر مسلم مرد اور خواتین جمع رہتے ہیں دعا پڑھوانے کے واسطے۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان جو نمازی ہوتا ہے، جو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، وہ پوتر بن کے نکلتا ہے، وہ پوتر بن کے نکلتا ہے، اور اس کی بھوک میں بڑا غضب کا اثر ہوتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہمارے بارے میں، اور ہمارے مسلم حکمرانوں کی اتنی بھی سوچ نہیں، اتنی بھی عقل نہیں، اتنی بھی فہم نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو غیروں سے زیادہ مسلمانوں نے نقصان پہنچایا، غیروں سے زیادہ مسلمانوں نے نقصان پہنچایا، اور اس طرح کے مسلم حکمرانوں نے نقصان پہنچایا جنہیں صرف دنیا عزیز ہوتی ہے، دنیا محبوب ہوتی ہے، اپنا اقتدار محبوب ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ کون محبوب ہوگا اور کون محبوب نہیں ہوگا، کون ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل پیروی ہوگا، کون ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل پیروی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم نے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موطا امام مالک میں حدیث نمبر 3338 ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور دوسری اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ لہذا وہ ممالک جو قرآن و سنت پر عمل کریں گے، اور ان ممالک کے حکمراں جو قرآن و سنت پر عمل کریں گے، تو وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان صاحب وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں وہ اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ ان کو دراز عمر عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم کورونا وائرس کے وہم کی وجہ سے مسجدوں میں نماز با جماعت پر پابندی نہیں لگائیں گے۔ تو یہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق
زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ان کا کام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ ہمارے آئیڈیل نہیں بن سکتے، وہ ہمارے مقتدا نہیں بن سکتے۔ نام تو نے محمد علی رکھ دیا، ایک شاعر نے کہا تھا نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ صرف نام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور مسلم حکمرانوں میں شامل ہونے کی وجہ سے مقتدا بن جائیں اور تمام مسلمانوں کی رہنمائی کا دعویٰ کریں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ سنت کے مطابق، پیارے آقا کے طریقے کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ ہمارا آئیڈیل ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ بھی، وہ تمام غیر مسلم بھائی بہنیں جو نماز کو اہم سمجھتے ہیں اور نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نماز ہو، نماز سے ان کا بھی فائدہ ہوگا، نماز سے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، پوری ملت اسلامیہ کو، دنیا کے تمام انسانوں کو کورونا وائرس سے بچنے کی اور بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بیماری سے اور تمام مہلک بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو لوگ ان بیماریوں سے متاثر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔